یہ 110 ڈرائیونگ اسکول ہے ہنگو کے اندر. تو یہ ان کا ڈسپلے ہے. آج وہ آؤٹ ڈور کے اوپر آئے ہوئے ہیں ایل شیپ کی ٹرائی کے اوپر. تو یہ بالکل ہی ریلیکس ماحول کے اندر ہیں. یہ جو ان کے شاگرد وغیرہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ریفریشمنٹ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ یہاں پر ایک چائے کا کھوکا بھی ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے کام آ جاتا ہے. اور یہ ساتھ میں یہاں پر آپ دیکھ لیں دیگر اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اور اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہاں پر انہوں نے بالکل بہت زبردست طریقے کے ساتھ ایک پروفیشنل انداز کے اندر پورے ایک سیناریو بنایا ہوا ہے ایل شیپ کے لیے. تو اگر آپ دیکھیں یہ بالکل ہر حوالے سے ہیں. ابھی بھی ایک اسٹوڈنٹ ٹرائی کر رہا ہے اور آپ دیکھیں ساتھ میں ان کے انسٹرکٹر بھی ہیں. تو یہ بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ شاگردوں کو یہ ٹرین کر رہے ہیں. 110 اسکول کی اگر بات کی جائے تو ہنگو کے اندر یہ پہلا پروفیشنل ڈرائیونگ اسکول ہے جو شہزاد مسلم بنگش نے قائم کیا. انہوں نے اپنے انسٹرکٹر سے خود مدد اپنی دلی لگن کے ساتھ اس کو کامیاب کیا. ان کے اسکول کے اندر جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے وہ یہ ہے کہ وائٹ بورڈ استعمال ہوتا ہے اور اسکرین بھی ہے، پروجیکٹر بھی ہے، ویڈیوز بھی چلائی جاتی ہے اور IEC انفارمیشن ایجوکیشنل کمیونیکیشن جو میٹیریل ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اپنی نوعیت کا یہ ایک بہترین اور مستند اسکولز ہے. کمیونٹی کے اندر بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ ہم ان کے آفس میں ڈیٹیل کریں گے. ابھی تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے آج کی جو ان کا لیسن ہے ایل شیپ ٹرائی کا وہ کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے ہم چند ایک کے ساتھ گپ شپ لگا لیتے ہیں. السلام علیکم. کیسے محترم؟ بیٹھے رہیں آپ فل ریلیکس رہیں، کیا سمجھے. ہم چونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ذرا سا نیشنل میڈیا پہ بھی چلے تو لہٰذا ہم نے اپنے میڈیم کو اردو رکھا ہوا ہے. تو ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پختونخوا صوبہ ہے تو یہاں پہ تو زبان پشتو ہے، لیکن پورے پاکستان کو اپنے کام سے آگاہ کرنے کے لیے ہم اردو کا سہارا لے رہے ہیں. اچھا بردر، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبید اللہ. ماشاء اللہ. سر عبید اللہ صاحب، آپ کا نزدیک رہائش کا علاقہ کون سا ہے؟ شاؤخ ہے، یعنی جو ہنگو کے شمال میں ہے، اور اورکزئی کا جو فارمر فاٹا کا تھا اور اب اورکزئی ایجنسی ہے اس کا جو بارڈر لائن ہے. صحیح. یہاں سے تقریباً کتنا 15-20 کلومیٹر تو ہوگا. ہاں. آپ شاہو سے صرف اس ڈرائیونگ اسکول میں سیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کا کوئی اور کام بھی ہے؟ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اطراف کے، یعنی چونکہ میرے تھوڑا بہت ریسرچ ہے اس ایریے کے اوپر، تو ہنگو کے نارتھ کے اندر شاہو خیل جو ہے یہ بارڈر لائن ہے، بڑا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، اور اس کی بڑی خوبیاں وغیرہ ہیں جو ہم ابھی اس موقع کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم صرف اپنے موضوع کے اوپر رہیں. عبید اللہ صاحب سے آمد یہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ یہ 110 اسکول کی جو گونج ہے وہ اس ضلع کے شمالی کونے تک پہنچی ہوئی ہے. اچھا، آپ یہاں پہ جس طریقے کے ساتھ آپ کو تھیوری پڑھایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے آپ کو پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور
یہ کون سی ٹرائی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایل ٹرائی کہتے ہیں. زبردست زبردست. تو آپ کوئی مشورہ، کوئی ایسی بات جو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ہو کہ اس اسکول کے حوالے سے؟ ہاں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں، سب حصہ لیں اور ڈرائیونگ سیکھیں. بڑی بات ہے. بہت 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 شکریہ. اویس صاحب کی جو یعنی موجودگی ہے، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس ٹائم ہم ایسا لے لیں کہ یہ جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کو کٹا کانی کہتے ہیں، اور اسی کے پیچھے سے یہ ایک گھومتا گامتا جو ایک راستہ ہے وہ تقریباً اسی طریقے سے اسی لوکیشن میں ہم شاہو کھیلتے نکل جاتے ہیں. تو مجھے بہت امید بڑی حوصلہ ہوا کہ اس بارڈر لائن سے وہاں سے ہم یہاں پر اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں. اچھا جی. بلکہ یہ ان کے شہزاد مسلم منگر صاحب سے ان سے بعد میں بات کرتے ہیں. ایک اور شاگرد سے معلوم کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی جی، وعلیکم السلام. بیٹھے رہیں نا. ہاں، زحمت نہیں ہو. آپ کا اسم شریف نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عاطف اللہ ہے. عاطف اللہ صاحب، بہت زبردست. آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ ایجوکیشن ابھی بی ایس ان پروگریس ہے. زبردست. بی ایس کون سے سبجیکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کمپیوٹر سائنس ہے. کمپیوٹر سائنس. یہ جو کس کا جو کیمپس ہے اس سے کر رہے ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوہاٹ یونیورسٹی کا ایک ریجنل کیمپس بھی ہنگو کے اندر ہے جس سے یہ عاطف صاحب بی ایس کر رہے ہیں. آپ کا تعلق، آپ کا محلہ گاؤں کون سا ہے؟ ایکچولی میرا جو آبائی علاقہ ہے وہ ترکی بنڈا ہے جو دربن سے تھوڑا آگے ہے. اچھا، اور صحیح ابھی ہم کزیبم میں صحیح صحیح. اچھا، یہاں پہ آپ تھوڑا سا جغرافیے سے بھی لطف اندوز ہوتے رہیں. تو یہ جو لوکیشن ہے یہ اس طریقے سے اس طرف یہ ترکی بنڈ اور یہ قاضی پمپ اس طرف ہے، اور یہاں سے تقریباً کتنے 5-6 کلومیٹر کا تقریباً 7-8 کلومیٹر سات ترکی بنڈا جو ہوگا اور 5-6 کلومیٹر جو ہے قاضی پمپ ہے. تو آپ کو اس اسکول کے متعلق کیسے معلومات ہوا کہ یہاں پہ ڈرائیونگ اسکول ہے؟ بالکل، یہاں ایک دوست تھا جس کا نام قدرت ہے، وہ میرا دوست ہے، اور اس نے کہا کہ ہنگو میں ایک ایسا ادارہ ہے جو اسٹوڈنٹس کو جو ہے ڈرائیونگ سکھا رہا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس ادارے کا جو ہے حصہ بنے اور ڈرائیونگ سیکھ لیں. تو پھر میں نے جو ہے سر کے ساتھ رابطہ کیا اور سر نے کہا کہ آ جائیے ایک دن اور دیکھ لیں، ڈیمو لیں. اگر مزہ آیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو پھر آپ کی مرضی ہے. تو پھر ایک دن میں آیا اور سر سے سر کا جو ہے ایک کلاس لے لیا جو تھیوریٹیکل کلاس تھا. وہ بہت اچھا کلاس تھا اور اس سے میں جو ہے انسپائر ہوا یہاں پر آ گیا، اور الحمدللہ ابھی ہم ایل کی ٹرائی جو ہے وہ دے رہے ہیں. بہت اچھا. اچھا، ایک دو جو ان کی پریکٹیکل کلاس تھیوریٹیکل کلاسز جو ہیں وہ تھوڑا بہت میں نے بھی دیکھا. جیسے اس کے اندر وہ تقریباً وائٹ بورڈ ہو گیا یا چارٹ ہو گیا یا اسکرین ہو گیا یا ویڈیوز ہو گیا. یہ جو جدید میڈیمز ہیں یا زبانی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، تو آپ اس طریقہ کار سے مطمئن ہیں؟ بالکل ہم مطمئن ہیں. سر جو ملٹی میڈیا کے ذریعے جو کلاس دے رہے ہیں وہ بہت جو ہے عمدہ ہے، جس سے ہم جو ہے بڑے اچھی طریقے سے سیکھتے ہیں، اور جو ہے ہم بالکل مطمئن ہیں. وہ لوگ جو کہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ہنگو کے باشندے ہیں، ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام ہوگا؟ ہنگو کے جو لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ڈرائیونگ تو آپ گھر میں بھی سیکھ سکتے ہیں، اگر یہاں آ جائے تو پھر آپ کو جو ہے ٹریفک کی جو قوانین ہیں ان کا بھی جو ہے پتہ چلے گا. اور جو ہے ڈرائیونگ یہاں بہت جو ہے ایک پروسیجر کے ذریعے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سکھاتا ہے، اور آپ بڑے اچھی طریقے سے یہاں ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں. اور یہاں آپ آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں انتہائی ریلیکس اور فرینڈلی ماحول کے اندر ہے. کوئی اسٹریس نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں. یعنی وہ بالکل لکیر کے فقیر نہیں ہیں، جس میں کوئی ایشو ہو رہا ہے وہ اس کو سولو کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں
ساتھ ساتھ میں یہ ٹرائی بھی دیگر لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک ان کے جو کرتا دھرتا ہیں جناب شہزاد مسلم منگے صاحب، ان کے متعلق میں اتنا بتاتے چلوں کہ کمیونٹی میں ان کے بڑی پارٹیسپیشن ہے۔ یہاں پر جو ڈسیبل ایک آرگنائزیشن ہے، خدام خصوصی افراد، جب بھی وہ چونکہ اکثر و بیشتر جو ان کے کارکنان ہیں تو وہ ان کو اسپیشل ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کر سکتے ہیں، تو جب بھی ان کو کہیں آگے پیچھے جانا ہوتا ہے تو شہزاد صاحب اپنی یہ گاڑی جو ہے یہ انہیں فراہم کرتے ہیں، اور وہ مختلف، جیسے ابھی پچھلے دنوں ان کو جیل وزٹ کے لیے جانا تھا تو شہزاد صاحب نے اپنی یہ گاڑی پورے دن کے لیے ہمارے جو خصوصی افراد ہیں ان کو دی۔ اچھا، شہزاد صاحب سے ابھی ہم بات نہیں کر رہے، ہم صرف ان کے متعلق بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کمیونٹی کے اندر مختلف سیمینار، کانفرنس، جو تجاوزات کے خلاف ہو گئے یا ٹریفک لا کے لیے ہو گئے، یا جو دیگر ٹریفک سے ریلیٹ چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے ان کی اچھی خاصی کنٹریبیوشن ہے۔ وہ یہاں پر مختلف کوآپریشن کرتے رہے، خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے یا ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس ہے، ان کے ساتھ انہوں نے بہت ہی تعاون کیا۔ اب وہ ہم یہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ بدلے میں انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ، لیکن بہرحال ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے۔ سر دست ہم یہاں پر اس کلپ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم مزید جو معلوم گپ شپ ہے وہ ان کے آفس میں کریں گے، پھر ہم کل سے ان سے سوال و جواب کریں گے۔ صحیح، تھینک یو۔